بات کرو. قیامت کی نشانیاں یعنی جو قیامت کبریٰ ہے جس وقت یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، اس کے آنے سے علاوہ ایک قیامت صغریٰ بھی ہوتی ہے. قیامت صغریٰ کا معنی کہ اسی جو معاملہ ہے اس کا ہی بکھر جانا اور اس کا خراب ہو جانا. فرض کریں کہ اگر یہ بلڈنگ ہے، اگر یہ غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے اس کو بنانا اور اس کا تعمیر کرنا، تو اس کی تو قیامت آ گئی. فانتظری الساعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو یہ حدیث اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جس فن کو آپ لوگ یعنی جس فن کے اندر کام لینا چاہتے ہیں، جس فن کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، اس فن کو پہلے سیکھنا ضروری ہے اور اس کا اہل تلاش کرنا اور اس کا اہل بنانا ضروری ہے تاکہ اس کی کم از کم قیامت اور اس کی بے خونی سے بچا جا سکے. تو یہ ساری کی ساری آیات اور احادیث جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہے. اس پر اگر جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے. ایک آیت ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ نوجوان بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کو مال دینے سے پہلے ان کا امتحان کر لو. کیا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ اگر ان کے اندر رشد اور ان کے اندر معاشرے کے اندر چلنے کی سمجھداری اور اتنا فہم پیدا ہو چکا ہے تو پھر مال ان کے حوالے کرو. اگر ان کے اندر سفاہت اور بے وقوفی ہے تو مال ان کے حوالے نہ کرو. یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث کہ سماجی اور معاشرتی علوم کو سیکھنا اور ان چیزوں کے لیے رہنمائی اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا کس قدر ضروری ہے. میں انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں آپ سے ایک ریسرچ شیئر کرنا چاہوں گا جو ایک فورن جرنل کی ہے. Pakistan needs to focus on education so that its potential workforce can contribute effectively and positively to the local economy, and local businesses can take advantage of inward investment by international cooperation. It's a pity that only 1.8% of the GDP is spent on education. That is why the role of the private sector is very, very important. In recent years, international organizations have been attracted to Asia due to its competitive employment rate. In India, for example, there are currently about 1 million locals employed by foreign companies in just call centers. The difference between Pakistan and India, to be specific, is the ability to attract these companies and the quality and quantity of workforce. Because of our flawed educational system, due to the poor education system in Pakistan, we are building an educated class which isn't very competent. It is a sad fact that a significant amount of Pakistani population is not just unemployed, but is actually unemployable. Now I'd like to show you the journey of Al-Huda through a presentation. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الہدا ویلفیئر آرگنائزیشن ایک رجسٹرڈ فلاحی ادارہ ہے جو ایئر 1999 سے سرگرم عمل ہے. یہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی سربراہی میں کام کر رہا ہے. ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام، آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن آپ کا ذکر اور آپ کی صفات اور آپ کے کمالات کا تذکرہ ہم سب کے لیے دلوں کی راحت اور دلوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے. آپ کی ذات ہم سب کے لیے ہدایت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس کی مین برانچ اسلام آباد میں واقع ہے
اور اس کی شاخیں پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ الہدا کا مقصد قرآن اور سنہ کی تعلیم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی و امن کا حصول ہے۔ ہمارے شہر فیصل آباد میں الہدا کا آغاز چند مخیر خواتین کی کوششوں سے ہوا۔ In Pakistan, Al-Huda International Faisalabad branch was established in 1999 with the great effort of Mrs. Naila Mahmood and her devoted team. انتظامی ضروریات کے تحت الہدا کو 2 شعبہ جات میں تقسیم کر دیا گیا: تعلیم القرآن اور شعور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ قرآن و سنت کی صحیح اور غیر فرقہ وارانہ تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے۔ In the first 2 ayahs of Surah Mulk, Allah's unique and matchless nature is described. It tells that Allah is the creator of us as well as the entire universe. He has complete and supreme authority over each and every particle present. He is the most compassionate, pure and flawless person. He is alone in his attributes. He has created life and death. Our lives are his amanat. He can take it away from us at any point of time. He has given us life to test us, so Allah can see who does best deed, ahsan amal. شعور کے انڈر بہت سے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، جس میں کہ اسکولز۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماہم۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ اول میں۔ ماہم، آپ خوش ہو اسکول سے؟ جی۔ خوش ہو؟ جی۔ تو آپ یہاں پہ کھیل سکتی ہو؟ نہیں، ادھر جگہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے جگہ نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ ادھر تنگ ہے، اس سے جگہ نہیں ہے، ادھر ہم سے کھیل نہیں سکتے۔ تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ سستا بازار، جہیز فنڈ، برنٹ پورٹ میرج بیورو، ویلفیئر پروجیکٹس اینڈ جیل، پبلیکیشنز، چینل، قل اعوذ برب الفلق، میڈیکل ایڈ، قرض حسنہ اور قدرتی آفات میں امداد وغیرہ شامل ہیں۔ ادھر آپ کو اسکول کے لیے جگہ ضروری ہے تو آپ نہیں سکتے، اور ہم آپ کو ٹینٹ وغیرہ بڑا بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑے سائز والا بھجواتے ہیں جو کمرے جیسا ہے نا، تو اس میں آپ فوراً۔ تو کتنے بچوں کو ایٹ اے ٹائم آپ چلا لیں گی، ہینڈل کر لیں گی؟ یہ اتنے ضائع ہو رہے، پھر رہے ادھر آرا پھر رہے ہیں، سارے خراب ہو جائیں گے۔ کلاسیں بنا لیں، جیسے آپ ڈیولپ کریں گی نا تو ہم آپ کو پھر 1 2 4 5 جتنے آپ ٹینٹس کہتی جائیں گے ہم آپ کو دیتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ شعور اسکول کا آغاز اس وقت ہوا جب الہدا کے کچھ ممبران نے ننھے منھے بچوں کو کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھے کھانا ڈھونڈتے دیکھا۔ 10 سے 14 سال کے 12 ملین بچے جن کی عمر پڑھنے اور کھیلنے کی ہے، کام کرنے پر مجبور ہیں۔
ایک اندازے کے مطابق 7.5 ملین بچوں کو اغوا کر کے جبری مشقت کروائی جاتی ہے، جرم کروائے جاتے ہیں، یا پھر ان کے والدین پیسوں کے عوض ان کو گروی رکھوا دیتے ہیں۔ لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے، جن کے زیادہ تر خریدار جاگیردار، امراء اور عربز ہیں۔ 2 سے 11 سال کے چھوٹے بچے، تقریباً 19,000 سے زائد بچے مشرق وسطیٰ بیچ دیے جاتے ہیں، جہاں پر ان کو اونٹوں کی دوڑ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اخلاقی پستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف لاہور ریلوے اسٹیشن اور بھاٹی گیٹ کے قریب تقریباً 20,000 نوعمر لڑکے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ گھر سے نکالے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پلنے والے بچوں کی انگنت تعداد نشہ اور ایڈز کا شکار ہو رہی ہے۔ صرف کراچی میں ایسے بچوں کی تعداد 2,500 سے زائد ہے۔ 21ویں صدی میں داخل ہونے کے باوجود آج ہمارے بچوں کو شدید بھوک کا سامنا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، آلودہ ماحول میں بلو پاورٹی لیول زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان افسوسناک وجوہات کی بنا پر ان اسکولوں کی تعداد کو بڑھایا گیا تاکہ ان بچوں کو ایک محفوظ چھت کے نیچے لا کر پاکستان کا مستقبل بچایا جائے۔ ایک فرینچ پوئٹ وکٹر ہیوگو نے بہت خوبصورت بات کہی، "He who opens a school door closes a